ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پچھلی آیات میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ جو مہربانیاں اور نوازشات اور عنایات ہوئیں وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ انبیاء علیہم السلام کا مزید آگے تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذنون اور زنون نون کہتے ہیں مچھلی کو، نون مچھلی کو کہتے ہیں، ذنون مچھلی والے، وزنونی اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، کیونکہ کافی عرصہ اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ لفظ معروف ہو گیا ذنون مچھلی والے۔ وزنونی اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اذ جب، ذہبا وہ روانہ ہو گئے، مغاضباً اپنی قوم سے ناراض ہو کر، وذنونی اور حضرت یونس علیہ السلام اذ ذہبا جب وہ روانہ ہو گئے، مغاضباً اپنی قوم سے مایوس ہو کر، ناراض ہو کر، فظن اور ان کا خیال یہ تھا، ان کہ لن نقدر ہم نہیں باز پرس کریں گے ان سے، علیہ اس پر، فظن اور ان کا خیال یہ تھا، ان لن نقدر علیہ کہ ہم اس پر ان سے باز پرس نہیں کریں گے۔ فنادا پھر انہوں نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں، ان کہ لا الہ الا انت اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی بے شک، کنتو میں ہی، انی کنتو بے شک میں ہی، من الظالمین قصوروار ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے کافی دفعہ یہ واقعہ پیچھے پڑھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، یہاں پر بھی آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اسپیشلی 23ویں پارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا ان کی قوم پر عذاب نازل فرمانے کا۔ تو ایسے میں نبی کو پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس علاقے سے روانہ ہو جائیں، یہ جگہ چھوڑ دیں آپ، جیسے ہم نے پیچھے کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعے میں پڑھا، لوط علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر راتوں رات نکل جائیں یہاں سے، اور ان پر صبح عذاب آنے والا ہے۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی کہی گئی، تو نبی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اب یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی یہ وحی نہیں آئی تھی، تو اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، عذاب آنے والا ہے، تو اپنے حد تک ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو باقاعدہ اس کا حکم نہیں ہوا تھا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی کچھ آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ وہاں سے گئے، بحری سفر پر جہاز تھا، کشتی اس میں بیٹھے، پھر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی اس کو حکم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو نکل جاؤ، وہ فلتقمہ الحوت،
مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ، نہ تو قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے نہ احادیث مبارکہ میں، البتہ کچھ مختلف اقوال مختلف لوگوں سے منقول ہیں، تقریباً کم سے کم بھی 7 دن تو ہے ہی ہے، کم سے کم 7 دن، 40 دن کا بھی ہے، اس سے زیادہ کا بھی ہے۔ بہرحال جو وقت اللہ کے ہاں متعین تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس دوران اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ تعلیم ہوئی مچھلی کے پیٹ میں کہ وہ اللہ کو یاد کریں ان الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام یہ پڑھتے رہے، یہ دعا پڑھتے رہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں دعا ہے جو انہوں نے پڑھی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو اس مصیبت سے پھر نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے بھی بتاتی ہے، مہربان ذات ہے۔ حالانکہ مشکل میں پھنستا بندہ اپنی وجہ سے ہے، مشکل میں پھنستا بندہ اپنی وجہ سے ہے، لیکن اس مشکل سے نکلنے کی صورتیں بھی پھر اللہ بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم نے پڑھا ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے پھر کلمات حاصل کیے، جن کلمات سے دعا مانگی، توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور ہم وہاں پڑھیں گے 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ ہماری اس طرح پاکی بیان نہ کرتے اور ان کلمات سے دعا نہ مانگتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ تو انہوں نے ان کلمات کے ساتھ ہمیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، برتر ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار تھا۔ یہ دعا بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے، کہ یہ کلمات پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، معبود ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب، خامی، قصور سے پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، اس پریشانی سے، اس مشکل سے، وکذالک، اور ایسے ہی، ننجی، ہم مشکلات سے نکالتے ہیں۔ نجات کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، مشکل سے نکالنا، ہم مشکلات سے نکالتے ہیں المؤمنین، ایمان والوں کو، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں اور مشکلات سے ان کو نکالتے ہیں۔ وزکریا، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لو، یہ ابھی ہم پچھلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں تفصیلاً، سورہ مریم کے پہلے رکوع میں تفصیلاً پڑھ کے آئے ہیں 16ویں پارے میں۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ، جب، نادا، انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، یعنی دعا کی اپنے رب سے، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، نہ مجھے چھوڑ دینا، فردا، اکیلا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، وانت، اور آپ، خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث ہیں، آپ ہی سب سے بہتر وارث ہیں۔ فاستجبنا لہ، یہ دعا اصل میں کیا تھی؟ اولاد کی دعا، میں اکیلا ہوں، اللہ اس حالت میں دنیا سے نہ جاؤں کہ میرے پیچھے کوئی نہ ہو اور میرا نظام سنبھالنے والا، حالانکہ آپ کی ذات تو ہے، اللہ سب سے بڑھ کر آپ وارث ہیں، لیکن انسان دنیا کے اندر اپنی نسل بھی تو چاہتا ہے، ویسے تو آپ ہیں،
ہماری زندگی میں بھی آپ ہیں، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ہیں، انت خیر الوارثین. لیکن انسان دنیا میں اپنی نسل کا تسلسل بھی چاہتا ہے اور اپنے وارث بھی چاہتا ہے جو دنیا بھی وارث ہوں. اللہ میں اس وارث کا سوال کرتا ہوں. فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ووہبنا، اور عطا کیا ہم نے لہو ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا. وَأَصْلَحْنَا، اور ہم نے ٹھیک کر دی لہو ان کے لیے زوجہ ان کی بیوی. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی ٹھیک کر دی. انہم، بے شک یہ سارے لوگ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے، زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کل کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ذوالکفل اسماعیل علیہ السلام، یہ سب. انہم، بے شک یہ سب لوگ، کانو تھے، یسارعون، بھرپور کوشش کرتے، فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں. یسارعون فی الخیرات، یہ بھلائی کے کاموں میں، بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. یسارعون سرعت سے ہے، کسی کام کے اندر جلدی کرنا، پہل کرنا، آگے بڑھنا. وَيَدْعُونَنَا، اور یہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، اور یہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، رغبا، شوق سے بھی، ورہبا، اور ڈرتے ہوئے بھی. اور ہمیں ہی پکارا کرتے تھے شوق سے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. وکانو، اور تھے یہ، لنا، ہم سے، خاشعین، ڈرنے والے، اور یہ ہمارے سامنے عاجزی پیش کرنے والے تھے اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے والے تھے. انسان جب اللہ سے مانگتا ہے نا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس ذات کا خوف اور رعب، دبدبہ بھی ہوتا ہے، اور اس ذات کی محبت بھی ہوتی ہے. اس ذات کی محبت بھی، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں. جب انسان کے اندر ڈر ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے جو مانگوں گا نا تو وہ میرا رائٹ نہیں ہے کوئی کہ جس کی میں ڈیمانڈ کروں گا، مطالبہ کروں گا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا. نہیں، ڈر ہوتا ہے، جو ہوگی اس کی عنایت ہوگی، اس کی عنایت ہوگی. میرا کوئی اللہ پاک پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی میرا رائٹ نہیں ہے. تو ڈر بھی ہوتا ہے، وہ جو دے گا اپنے فضل سے ہی دے گا. اور شوق بھی ہوتا ہے. شوق کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ دے گا، یہ اس کی کرم نوازی اور اس کی خاصیت ہے کہ وہ دے گا، اور وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ کوئی مجھ سے مانگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے دعا کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا معاملہ یہ ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. تو ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتے ہو. ہم نے بلکہ ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے، جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے تکبر، وہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں تکبر سے مراد یہ ہے اللہ سے نہیں مانگتے، یہ تکبر ہے. اور مانگنا کیا ہے؟ عاجزی ہے اللہ کے سامنے. اللہ کو یہ عاجزی پسند ہے، اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں تو اس سے مانگتے، اللہ خوش ہوتے، دیتے. یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کتنا لیتے ہیں، یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کتنا لیتے ہیں. اور جس کا جتنا ظرف بڑھتا جاتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی لیتا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ میں چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگنی، میں نے تو حکومت مانگنی بڑی سے، تو لے لو، ہمارے پاس کون سی کمی ہے، لے لو. لیکن دنیا میں بڑے بڑے آئے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو دیا. ہاں جب مل گیا تو وہ پھر ظالم بن گئے، فرعون بن گئے، وہ بات کی بات ہے. یہ جو فرعون تھا نا، فرعون جس کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہی دی تھی، حضرت شیخ انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، کہتے ہیں یہ اپنی آغاز میں بڑا عبادت گزار بندہ تھا، غاروں میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا، بڑا نیک انسان تھا. اللہ نے اس پر کرم نوازی کی، اس کو دنیا بھی دی، بادشاہت دی.
پھر اس کے بعد کیا بگڑ گیا، طاقت آئی، قوت آئی، غلبہ آیا، اقتدار آیا، جھکنے والے لوگ آئے، خدا بننا شروع ہو گیا، میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. تو پھر تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ سے لے لیتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی تو سلیمان علیہ السلام جیسا ہوتا ہے کہ اس کی عاجزی، انکساری، شکر اور بڑھ جاتا ہے، اور کوئی فرعون جیسا ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں آ جاتا ہے، میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں. تو یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کمی نہیں ہے، وہ دے گا اور دے کے خوش ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا کوئی اثر دیکھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ نے دیا ہے نا بندے کو اور بندہ اپنے اوپر لگاتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. دیکھو میں نے اس کو دیا تو یہ لگا رہا ہے، یہ لگا رہا ہے. اصل میں ایک صحابی تھے، وہ بڑے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہنے رکھتے. تو آپ نے پوچھا کیوں بھائی تمہارے پاس صاف ستھرے اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ہیں. تو پہنتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگے شاید اس لیے نہیں پہنتا کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو ہے لوگوں کو حقیق سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. پھر آپ نے فرمایا اللہ تو خوش ہوتے ہیں جب بندے کو دیں اور بندہ وہ استعمال بھی کرے. یوں سمجھ لیں نا، ماں باپ کوئی چیز لے کے آئے بڑے شوق سے اپنی اولاد کے لیے، اور بیٹا جب اس کو پہنتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں لے کے آیا ہوں کیا جچ رہا ہے میرے بچے پر. تو اللہ پاک اس طرح خوش ہوتے ہیں. تو وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، تو یہ شوق یہی ہوتا ہے، وہ رغبت شوق سے مانگتے ہیں. کیوں؟ اللہ خوش ہوں گے اس بات سے کہ ہم اس سے مانگیں. لیکن ڈر بھی ہوتا ہے ہمارا حق کوئی نہیں ہے، تو اس کی کرم نوازی ہے، اور وہ نہ دے اس کو اس کا پورا حق ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. وَالَّتِي، اور اسی طرح وہ خاتون احصنت، جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی عزت و آبرو کی، جو بہت پاک دامن خاتون تھی، یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا. واللتی احسنت فرجہا، اور وہ خاتون جو بہت پاک دامن تھی. فنفخنا، پھر بھیجی ہم نے، فیہا، اس کی طرف، من روحنا، اپنی روح، اپنی طرف سے روح، پھر ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی اس میں. وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیہ، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے. اور اس خاتون کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے نشانی بنائی جہان والوں کے لیے، کہ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. لہذا اس خاتون کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کرنے کی تکی کوئی نہیں ہے. کیسے ولادت ہوئی؟ بھائی ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری نشانی ہے یہ. وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اس خاتون کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیہ، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے. انا، بے شک، ہذہ، یہ ہے، امتکم، تم سب کی امت، جماعت، امتا واحدہ، ایک جماعت. یہ انبیاء علیہم السلام یہ ایک جماعت تھے، ان سب کی بنیاد ایک تھی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. وَأَنَا، اور میں، ربکم، تم سب کا رب ہوں، فاعبدون، تم سب میری ہی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا، لیکن پھر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے لوگوں نے، امرہم، اپنے اپنے کام، بینہم، آپس میں. لوگوں نے اپنے اپنے دین بگاڑ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، راستے الگ کر لیے. کلن، سب کے سب نے، الینا، ہماری ہی طرف، راجعون، لوٹ کر آنا ہے. فمن یعمل، جو شخص کرے، من الصالحات، نیک کام، جو شخص نیک کام کرے، وہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو اور نیک کام کرے، فلا کفرانہ، تو کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی. فلا کفرانہ لسعیہ، ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے. ناقدری کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لے کے آیا ہے اور ہم کہیں کہ ہم کیا کریں تیرے ایمان کو؟ نہیں نہیں،
ہم اس کے ایمان کی قدر کریں گے. وہ نیک اعمال لے کے آیا اور ہم کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تیرے نیک اعمال کی. ہم قدر کریں گے, ہم اس کو بدلہ دیں گے, ہم اس کو صلہ دیں گے, بہت بڑا بدلہ دیں گے. صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا صلہ اور بدلہ دیتی. دنیا بھول جاتی ہے, دنیا مخالف ہو جاتی ہے, دنیا نظر انداز کر دیتی ہے, لیکن اللہ پاک کی ذات انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی اس کو پورا بدلہ دیتی. لہذا جب نیکی کریں نا تو پھر یہ پر یقین ہو جایا کریں کہ اس کا تو بدلہ اللہ پاک کی ذات محض اپنے فضل سے, اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے, نہیں, اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہیں فرمائیں گے. وہ کہیں نہ مس پلیس ہونے والا ہے, نہ کہیں وہ ڈیلیٹ ہونے والا ہے, نہ ریز ہونے والا ہے, نہ بھولنے والا ہے, کنفرم ہو گیا. ہم جو بار بار پڑھتے ہیں نا تو فقط وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یہ تیرا اجر پکا, کہیں نہیں جانے والا. نہ اللہ کو بھولنے والا ہے, نہ کہیں مٹنے والا ہے, نہ ہی اللہ اس کے اجر سے تمہیں محروم کرنے والا ہے. فلا کفران لسعیہ, تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لہو, اس انسان کے اعمال کو کاتبون, لکھ رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ, اور یہ بات طے ہو چکی ہے, یہ بات طے ہے, قطعی ہے, حتمی ہے. عَلَىٰ قَرْيَةٍ, ہر اس بستی کے بارے میں, اہلکناہا, جسے ہم نے ہلاک کر دیا, انہم, کہ بے شک وہ, لا یرجعون, پلٹ کر دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. جن کو ہم نے ختم کر دیا, اب کوئی انہیں واپس لا نہیں سکتا. حتی, یہاں تک کہ, اذا, جب, فتحت, کھول دیے جائیں گے, یاجوج و ماجوج, یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. وہم, اور وہ, من کل حدب, ہر اونچائی سے, ینسلون, لڑکتے اور پھسلتے چلے آ رہے ہوں گے. وہم من کل حدب, اور وہ ہر اونچائی سے لڑکتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے, یعنی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آ رہے ہوں گے وہ. وقترب, اچھا یہ جو کہا نا واپس نہیں آئیں گے لوگ, جو مر گئے, جن کو ہم نے ختم کر دیا, لیکن ایک وقت ایسا ہے جب واپس آئیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. اور اس قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے. یاجوج ماجوج کا واقعہ یہ رونما ہوگا, پھر اس کے بعد قیامت آئے گی تو پھر یہ سب لوگ واپس آئیں گے, لیکن اس دنیا میں واپس کوئی نہیں آنے والا. وقترب, اور قریب آ چکا, الوعد الحق, وہ سچا وعدہ. فَإِذَا هِيَ, تب کیا ہوگا, شاخصہ, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, ابصار, آنکھیں, الذین کفروا, کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بدبختی, قد کننا, ہم تھے, فی غفلہ, بڑی غفلت میں, من ھذا, اس دن کے بارے میں, ہم تو اس دن کے بارے میں بڑی غفلت اور بھول میں تھے. بلکہ کننا ظالمین, بلکہ ہم تو ظالم تھے. کیونکہ غفلت کیا ہے, غفلت کا تو چلو ازالہ ہے نا, غفلت کا مطلب تو یہ ہوتا کہ چلو ہم سے بھول ہو گئی ہے. نہیں, بھول نہیں تھی, ہم تو جان بوجھ کر اس چیز کا انکار کرتے تھے, ہم تو ظالم تھے. غفلت تو یہ تھا کہ ہمیں یاد نہیں رہی, ہمیں بھول ہو گئی. نہیں, بلکہ ہم تو ظالم تھے, ہم تو جان بوجھ کر اس کا انکار کیا. انکم, بے شک تم, اب یہ اللہ پاک کی طرف سے کہا جا رہا ہے, انکم, بے شک تم, وما تعبدون, اور جن کو تم پوجتے تھے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, حسب جہنم, وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. انتم, تم سب کے سب کو, لہا, اس جہنم پہ, واردون, آنا ہی آنا ہے. تم سب کو اس جہنم پہ آنا ہی آنا ہے. لو, اگر, کانا, ہوتے, ہؤلائی, یہ,
آلہہ معبود، اگر یہ سب معبود ہوتے نا، الہ ہوتے، ما وردوہا تو اس جہنم پہ نہ آئے ہوتے. اگر یہ سب معبود ہوتے تو کیا یہ جہنم میں ڈالے جاتے، اس جہنم پہ لائے جاتے. وکل اور وہ سب کے سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم ان کے لیے اب فیہا اس جہنم میں زفیر، بس چیخنا چلانا ہی ہے، بس اب یہ ان کے لیے چیخو پکاری ہے اب یہاں پر. وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون نہیں سنیں گے کوئی خیر کی خبر، کوئی بھلائی کی خبر، وہ اب اس میں نہیں سنیں گے، بس اب ان کے لیے چیخو پکاری ہے. بس یہاں تک 100 آیات مکمل ہو گئی. 100 پہ آ کر ہم